تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو سنانے والی ہوں ایک پراسرار جنگل کی کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گہرے جنگل کے بیچ ایک پراسرار جگہ تھی جہاں درخت سرگوشیاں کرتے اور پھول رات کو چمکتے تھے۔ اس جنگل کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جہاں جانور بات کرتے تھے۔ یہ گاؤں عام دنیا سے چھپا ہوا تھا اور صرف وہی لوگ اسے دیکھ سکتے تھے جو دل میں سچائی اور تجسس رکھتے تھے۔ زارا کا جنگل میں داخلہ۔ زارا ایک بہادر اور تجسس سے بھری ہوئی لڑکی تھی۔ ایک دن جب وہ جنگل کے قریب کھیل رہی تھی تو اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی کے پیچھے چل پڑی اور لمبے درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ درخت کے نیچے چھوٹے سے دروازے کے ساتھ ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، صرف وہی اندر جا سکتا ہے جو دل کی بات سنتا ہو۔ زارا نے تختی کو غور سے دیکھا اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ ایک خوبصورت گاؤں میں داخل ہو گئی۔ گاؤں میں مختلف قسم کے جانور موجود تھے اور ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا تھا۔ زارا کو سب سے پہلے ایک عقاب نظر آیا جو درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ یہ عقاب بہت سمجھدار اور علم والا تھا۔ اس کا نام اولی تھا۔ زارا نے آگے بڑھ کر اولی سے بات کی تو اس نے بتایا یہ گاؤں ایک جادوئی طلسم کی زیر اثر ہے۔ زارا کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور وہ پوچھنے لگی کہ یہ طلسم کس نے کیا۔ اس دوران ایک لومڑی آئی جو بہت چالاک اور شرارتی لگ رہی تھی۔ اس کا نام فیلکس تھا۔ فیلکس نے زارا کو بتایا یہ جادو ایک شرارتی جادوگر نے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ زارا نے گاؤں کے سب جانوروں سے ملاقات کی جن میں ایک مہربان گلہری بھی تھی جس کا نام سیم تھا۔ سیم نے زارا کو بتایا کہ گاؤں کے تمام جانور جادوگر کی وجہ سے اپنی حقیقی طاقتیں کھو بیٹھے ہیں، لیکن اس طلسم کو توڑنے کی ایک چابی جنگل میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جانوروں کی مدد کرے گی اور چابی تلاش کرے گی۔ اولی، فیلکس اور سیم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ پہلا امتحان، پہیلیاں۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچے جس پر لکھا ہوا تھا، اگر تمہیں چابی چاہیے تو ان سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ سوال نمبر 1، وہ کیا ہے جو دن میں چھوٹا اور رات میں بڑا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو پانی کے بغیر بہتی ہے؟ زارا اور اس کے دوستوں نے سوچنا شروع کیا۔ اولی نے پہلا جواب دیا، سایہ۔ فیلکس نے دوسرا جواب دیا، وقت۔ پتھر خود بخود ہٹ گیا اور راستہ صاف ہو گیا۔ دوسرا امتحان، دوستی اور اتحاد۔ راستے میں ایک بڑا دریا آیا۔ دریا کے پار ایک پل تھا، لیکن وہ پل جادوئی تھا اور صرف وہی پار کر سکتا تھا جو ایک دوسرے کی مدد کرے۔ زارا اور اس کے دوستوں نے ایک دوسرے کا سہارا لیا اور کامیابی سے دریا پار کر لیا۔ اس آزمائش نے انہیں یہ سکھایا کہ دوستی اور اتحاد سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ تیسرا امتحان، جادوگر سے ملاقات۔ آخرکار وہ ایک
غار کے قریب پہنچے جہاں جادوگر رہتا تھا۔ غار کے باہر جادوگر نے ان کا استقبال کیا۔ زارا نے جادوگر سے پوچھا، آپ نے گاؤں پر جادو کیوں کیا؟ جادوگر نے کہا، میں اکیلا ہوں اور چاہتا تھا کہ کوئی مجھے سمجھے۔ گاؤں کے جانور کبھی میری بات نہیں سنتے تھے، اس لیے میں نے انہیں سبق سکھانے کے لیے جادو کیا۔ زارا نے سمجھ آیا کہ محبت اور دوستی زبردستی سے نہیں مل سکتی۔ اس نے جادوگر سے وعدہ کیا کہ وہ اور گاؤں کے جانور اس کے دوست بنیں گے اگر وہ جادو ختم کرے۔ جادوگر نے زارا کی بات مان لی اور جادو ختم کر دیا۔ گاؤں کے تمام جانور خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے جادوگر کو اپنا دوست بنا لیا اور سب مل کر جشن منانے لگے۔ زارا نے اس مہم سے یہ سبق سیکھا کہ ہمت، دوستی اور سمجھداری ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، لیکن اس کا دل ہمیشہ ان جادوئی جانوروں کے ساتھ رہا۔ تو دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی ہے؟